دوستو ایک کمیٹڈ بندے کو جو راستے کی تکالیف ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں یا سختیاں ہوتی ہیں، وہ کبھی اس کو جو ہے نا اس کا حوصلہ نہیں ہار سکتی اور اسے جو ہے نا ناکام نہیں بنا سکتی جب تک کہ اس کی کمٹمنٹ جو ہے نا وہ مضبوط ہے۔ اور بلکہ یہی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کر کر کے وہ اتنا اسٹرینتھن ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو ان چیزوں کو برداشت کرنا اور آگے جانے کا اس کو حوصلہ ملتا رہتا ہے، اور جب وہ ایک سٹیپ کراس کرتا ہے تو پھر وہ آگے چلتا ہی جاتا ہے اور وہ تکالیف کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مشن جو ہے نا وہ راستے کی تکالیف سے بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کو جب اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ راستے کی ساری تکالیف کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اکثر وہ اس میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ایسے ہی لوگ تھے جو کمیٹڈ رہے اور جنہوں نے راستے کی ساری تکالیف اور مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کیا اور آخرکار اپنا منزل اور مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ جیسے کہ غالب یہ فرماتے ہیں کہ ان آبلوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ پھر وہ راستے میں جو خار ہیں، راستے میں جو تکالیف ہے نا، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تکالیف ہیں، ان کو تو میں جو ہے نا کراس ہی کروں گا۔ تو سیم جو میسج ہے وہ نایاب صاحب کی غزل کے مطلع کا ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ نایاب صاحب فرماتے ہیں کہ جنہیں بجھانے کو شب کی ہوائیں چلتی ہیں، کہ جنہیں بجھانے کو شب کی ہوائیں چلتی ہیں، وہ مشعلیں ہی سرے راہ گزار جلتی ہیں، کہ وہ مشعلیں جن کو بجھانے کے لیے ہوائیں چل رہی ہیں وہی راستے پہ کھڑی ہو کے نا جلتی ہی رہتی ہیں اور راستہ روشن کرتی ہیں، لوگوں کو راستہ دکھاتی ہیں، تو وہ بجھتی نہیں ہیں ہواؤں سے۔ حالانکہ ہوائیں بڑی تیز چل رہی ہوتی ہیں، انہیں بجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ڈٹی رہتی ہیں اور بجھتی نہیں ہیں، روشنی پھیلاتی ہیں اپنی۔ تو اور کہتے ہیں کہ دوسرا شعر ہے کہ جو چاہتے ہیں ہماری زبان کٹ جائے، خاموشیاں بھی تو ان کو ہماری کھلتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم خاموش ہو جائیں، ہم بولیں نہیں، تو جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کو جو ہے نا ہماری خاموشی سے بھی خار آتی ہے کہ یار یہ خاموش ہے، پتہ نہیں یہ کیا سوچ رہا ہے، اور اس کی خاموشی ایسا نہ ہو کہ ایک طوفان کا پیش خیمہ بن جائے۔ تو کیا بات ہے۔ جو چاہتے ہیں ہماری زبان کٹ جائے، خاموشیاں بھی تو ان کو ہماری کلتی ہیں، دلا یہ جاگتی آنکھوں کے خواب جب ٹوٹیں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ دلا یہ جاگتی آنکھوں کے خواب جب ٹوٹیں، طبیعتیں بڑی مشکل سے ہی سنبھلتی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کہ یہ جاگتی آنکھوں کے خواب ہے میرے دل جب ٹوٹتے ہیں نا، تو پھر طبیعت سنبھلتی نہیں ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب جاگتی آنکھوں کے خواب ٹوٹتے ہیں تو۔ آئے اور غم زمانے سے ٹکرائے جب بھی یاد تیری، غم زمانہ سے ٹکرائے جب بھی یاد تیری، تو اب بھی دل میں کئی خواہشیں مچلتی ہیں، کہ غم زمانہ سے جب تیری یاد ٹکراتی ہے نا تو دل میں بڑی خواہشیں مچل پڑتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہی سجسٹیونیس ہے کہ خواہشیں مچلتی ہیں، کون سی خواہشیں مچلتی ہیں اس کو بیان نہیں کیا، لیکن یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ کچھ خواہشیں مچلتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بھائی کاش کہ غم زمانہ نہ ہوتا، کاش صرف غم جو ہے نا یار ہی ہوتا، تو وہ کیا ہے وہ نہیں بتایا۔ اچھا، ستم یہ ہے کہ نہیں اب کوئی جواز ان کا، واہ واہ واہ، کیا شعر ہے، بہت زبردست شعر ہے۔ کہتا ہے کہ ستم یہ ہے کہ نہیں اب کوئی جواز ان کا، جو حسرتیں ابھی خونے جگر پہ پلتی ہیں، کہ بھئی شاید وہ جو یار ہے، دوست ہے ہمارا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ہماری حسرتیں ہیں، وہ ابھی لوٹ کے آئے گا نہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ حسرتیں ہیں کہ شاید یار کاش وہ آ جائے، کاش اس کو احساس ہو جائے، کاش اس کو شاید کہ اس کو ہماری یاد ستائے اور وہ ہم سے ملنے آ جائے۔ تو لیکن حالانکہ اب ان کا کوئی جواز نہیں ہے، اس نے تو ہمیں چھوڑ دیا، وہ تو چلا گیا، وہ واپس آنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں خون جگر پہ ہماری حسرتیں پل رہی ہیں اسی طرح کی نا۔ کیا ہے کہ ستم یہ ہے کہ نہیں اب کوئی جواز ان کا، جو حسرتیں ابھی خون جگر پہ پلتی ہیں،
اور دلوں میں کرتی ہیں گر کس طرح خدا جانے. ماشاء اللہ کیا شعر ہے زبردست. ہاں وہ کہتے ہیں کہ دلوں میں کرتی ہیں گر کس طرح خدا جانے وہ مورتیں جو سدا صورتیں بدلتی ہیں. آئے 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 کہ وہ مورتیں، وہ لوگ جو ہمیشہ ان کے چہرے بدلتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ملو تو ایسے ملتے ہیں جیسے کہ ہم بہت پرانے دوست ہیں ہمارے اور ہمارے بڑے ساتھی ہیں اچھے، لیکن پھر ملو تو ایسے ملتے ہیں جیسے کہ وہ تو ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، اجنبی کی طرح ملتے ہیں ہمیں. ہاں کوئی گاس ٹاس بھی نہیں ڈالتے. تو کیا کہ وہ لوگ یار وہ پتہ نہیں کہ کیسے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. ایسے لوگ جو کہ ہمیشہ اپنی چہرے اپنے بدلتے ہی رہتے ہیں، کبھی کس طرح ہوتے ہیں کبھی کس طرح ہوتے ہیں. ہاں کیا بات ہے. دلوں میں کرتی ہیں گر کس طرح خدا جانے. بس یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ یہ دلوں میں یہ صورتیں کیسے مورتیں کیسے جو ہے نا گر کر جاتی ہیں اور ان سے محبت ہو جاتی ہے انسان کو. ہاں تو دلوں میں کرتی ہیں گر کس طرح خدا جانے وہ مورتیں جو سدا صورتیں بدلتی ہیں. وہ کیس ہوتے ہیں خود مجنوؤں میں بھی کم کم. آئے آئے ایسے کیس جو ہے نا مجنوؤں میں بھی کیا ہوتے ہیں، کم کم ہی ہوتے ہیں. کون سے کیس کہ جن کو ڈھونڈنے لیلائیں خود نکلتی ہیں. کہ ہاں ان مجنوؤں کے پیچھے لیلائیں خود جا کے انہیں ڈھونڈتی ہیں کہ کیس میاں کدھر ہو تم. ہاں ہم تو تیرا انتظار ہی کر رہے ہیں، جنگل کو چھوڑ کے آ جا ادھر ہی. ہاں تو وہ کیس ہوتے ہیں خود مجنوؤں میں بھی کم کم کہ جن کو ڈھونڈنے لیلائیں خود نکلتی ہیں. بدل بدل کے نیا روپ ہر نئی رت میں، بدل بدل کے نیا روپ ہر نئی رت میں یہ آرزوئیں بھی واللہ چال چلتی ہیں. کہ ہر جو ہے نا موسم میں ہر نئی رت میں کوئی اور ہی روپ میں آ کے آتی ہیں ہماری آرزوئیں ہمارے پاس. تو پتہ نہیں یہ کون سی چالیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں اور ہمارے دل کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں. ہاں آئے اور اس مقطعے کی کیا بات ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نیت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ خواب ہوتے ہیں ظاہر میں کتنے سادہ و سہل، کہ وہ خواب کتنے سادہ و سہل ہوتے ہیں. ہاں کتنے جو ہے سمپل ہوتے ہیں وہ خواب، جنہیں سمجھنے میں نایاب عمریں ڈلتی ہیں. وہ خواب ہوتے ہیں ظاہر میں کتنے سادہ و سہل، جنہیں سمجھنے میں نایاب عمریں ڈلتی ہیں. ہاں کہ انسانیت سے محبت، انصاف کا پرچار، دنیا میں خوبصورتی کا پھیلاؤ، اچائی کا پھیلاؤ. تو یہ جو خواب ہیں یہ مطلب ہے کتنے سادہ و سہل ہیں، لیکن اس کو سمجھنے میں پتہ نہیں بنوے انسان کو کتنا ٹائم لگے گا. اور شاید یہ دنیا جو ہے نا ایک خوبصورت دنیا بن جائے ہر بندے کے لیے. تو یہی کہیں گے کہ لو یو نایاب.